اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان جو توحید پر جس کی موت واقع ہو اللہ نے جہنم کی آگ اس پر حرام کر دی ہے. اب اس حدیث کو اگر آپ دیکھو گے تو اس سے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ صرف توحید پر موت ہونا کافی ہے, اعمال کی ضرورت بولو بھائی نہیں ہے. لیکن جب علماء سے پوچھیں گے تو علماء بتائیں گے نہیں بھائی اس سے ملتی جلتی دوسری حدیثیں بھی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو یہ عذاب ہوگا, جو روزہ نہیں رکھتا اس کو یہ عذاب ہوگا. آپ کو پتہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ وہ جا رہے تھے تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ملے, وہ حدیث سناتے جا رہے تھے سب کو, من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ جنت میں داخل ہوگا. وہ حدیث سنا رہے ہیں سب. حضرت عمر ملے ان کو, حضرت عمر کو بھی انہوں نے حدیث, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا نعلین وہ بطور نعل مبارک بطور دلیل کے بھی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے. حضرت عمر ملے نا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہوں نے حدیث سنائی تو حضرت عمر نے ایسے دھکا دیا, فرماتے ہیں فخررت علی استی, میں کولوں کے بر زمین پہ گرا. حضرت عمر ایسے غضبناک ہوئے اور ان کو یہ حدیث سنانے سے منع کر دیا. کیوں منع کیا؟ کہ لوگ اس پر اعتماد کر لیں گے, لوگ کہیں گے بھائی ہم نے تو سب نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ہے, ہم تو سیدھا کہاں جائیں گے جنت میں. اس کا مفہوم نہیں سمجھیں گے کہ یہ تو کلمے کی ایک فضیلت بیان کی جا رہی ہے. میں صبح فجر کے بعد روزانہ ایک حدیث کی تعلیم کرتا ہوں. آج میں نے 2 حدیثیں چھوڑ دی ہیں. ریاض الصالحین کی میں تعلیم کرتا ہوں نا فجر کی نماز کے بعد اپنی مسجد میں, ریاض الصالحین سے. آج میں نے جان کر 2 حدیثیں چھوڑی ہیں. کیوں چھوڑی ہیں؟ میں نے کہا ان کا مفہوم بیان کرنے میں بہت ٹائم لگے گا اور اگر تشریح نہیں کی تو لوگ حدیث کا مطلب غلط سمجھیں گے. اب میں سنا دیتا ہوں وہ حدیث آپ کو, کیونکہ میں تھوڑا اس کو ڈیفائن بھی کر سکتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ سب گناہ چھوڑ دو, کوئی بھی گناہ نہ کرے, اللہ اس قوم کو ختم کر دے گا. اگر دنیا میں سارے مسلمان سب ٹھیک ہو جائیں, سارے لوگ مسلمان ہو جائیں اور سب ٹھیک سب نیک بن جائیں تو اللہ سب کو کیا کر دے گا؟ مار دے گا. اور ایسے لوگ پیدا کرے گا جو گناہ کریں اور پھر اللہ سے توبہ کریں. اب میں نے یہ حدیث نہیں سنائی آج, میں نے کہا اس سے گناہوں پر کیا ہوں گے, لوگ جری ہو جائیں گے, کیونکہ اب ایسے ہی گناہ کر رہے ہیں. کہ اچھا اللہ کو گناہ اتنے پسند ہیں کہ نیک آدمی کو تو اللہ ویسے ہی مار دیں. بھائی اگر اللہ کو گناہ پسند ہوتے تو اللہ گناہگاروں کو جہنم میں ڈالتا ہے. بھائی یہ اصل میں توبہ کی فضیلت پر ہے, یہ گناہ چھڑوانے کے لیے ہے, کیونکہ گناہ تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی درجے میں کر ہی رہا ہوتا ہے نا. تو ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ بھائی توبہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ کو اس زمین پر توبہ والی نیکی بھی چاہیے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اگر کسی سے گناہ ہو گیا تو مایوس نہ ہو, توبہ کر کے توبہ والی نیکی کا آپشن اس کے پاس ہے. اور یہ نیکی اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ دنیا میں اگر یہ نیکی ختم ہو گئی توبہ والی نیکی تو اللہ کو ایسے لوگ پسند ہے ہی نہیں. اللہ تو چاہتے ہیں کہ گڑ گڑاؤ میرے سامنے تاکہ مجھے معاف کرنے میں مزہ بھی تو آئے نا. رحمت تو جب ہی ظاہر ہوگی جب تمہاری حرکتوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی تھی, مگر میں اپنی رحمت سے اس کو معاف کر دوں تو مزہ آتا ہے مجھے معاف کرنے میں. وہ معاف کرنے کا مزہ جب آئے گا جب غلطی بھی تو ہو تم سے, غلطی نہیں ہو رہی, سارے نیک نیٹ کلین بولیں گے اللہ ہم تو اتنے اچھے تھے, ہمیں تو ایسی جنت میں بھیج. کیا خیال ہے بھائی؟ باپ رحم دل ہے, کیا مطلب؟ بیٹے سے غلطیاں ہوتی ہیں اگنور کرتا ہے, تب بیٹا تعریف کرے گا یار میرا ابا بہت اچھا ہے. اگر آپ صبح شام ابا ابا کرتے رہتے ہو, ہر وقت ابا کی خدمت میں, ابا کے پاؤں دبا رہے ہو, ابا کی شلوار استری کر رہے ہو, ابا کی قمیض استری کر رہے ہو, ابا کی پگڑی استری, اگر پگڑی پہنتے ہیں, آج کل کے ابا پگڑیاں کہاں پہنتے ہیں, تو پینٹ استری کی آپ نے ابا کی, سارا خیال ہر وقت ابا میرے ابا میرے ابا. تو ابا نے بھی آپ سے ذرا تمیز سے بات کر لی, میرا بیٹا بہت اچھا. تو آپ بولے کہ بھائی ہم بھی ابا کے ساتھ اتنے اچھے ہیں تو ابا بھی ہمارے ساتھ, ظاہر اچھا ہی. آج کل کون ابا کے ساتھ اچھا ہوتا ہے؟ تو میں جب اتنا اچھا ہوں تو ابا کا اتنا حق تو بنتا ہے کہ ہمیں بھی ابا اپریشیٹ کریں. لیکن آپ نالائق, اور باپ ہر جگہ آپ کے آگے آ کے کھڑا ہوتا ہے, کہہ رہا ہے بھائی نالائق ہے لیکن ہے تو اپنا ہی نا. کیا خیال ہے؟
پھر آپ میں اگر غیرت ہوگی تو آپ باپ سے محبت کرو گے, یار ابا نے میری بڑی بڑی غلطیوں کو معاف کیا, آج میں اگر اس اسٹیج پہ پہنچا ہوں تو میری غلطیوں پہ ابا نے پردہ بھی ڈالا ہے, مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل بھی نہیں کیا. جب لوگوں کے ساتھ آتا ہوں تو تعریف کرتے ہیں میرا بڑا ہونہار بیٹا ہے, حالانکہ مجھے پتہ ہے میں کیسا ہوں. ایک وقت آئے گا آپ کا دل ابا کے لیے پگھل جائے گا. تو اللہ پتہ ہے کیا چاہتے ہیں بندوں سے, اللہ کہتے ہیں یار نماز بھی پڑھو, روزہ بھی رکھو, سب کچھ ہے, لیکن پہلے محبت تو کرو. یہ خشک نمازیں نہیں چاہیے اللہ کو, یہ خشک روزے نہیں چاہیے. اللہ کو چاہیے اللہ کی محبت میں دھڑکنے والا دل. وہ دل جب ہی دھڑکتا ہے جب انسان سے اگر گناہ ہو جائے اور اسے پتا ہے میرے لیے جہنم کی آگ ہے, گناہ ہے, میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, اللہ سے گڑ گڑاتا ہے اللہ معاف کر دے معاف کر دے, تو اللہ کو اتنا مزہ آتا ہے کہ بھائی سزا بنتی تھی مگر میں کیا کر رہا ہوں, معاف کر رہا ہوں اس کو. تو یہ شان جب ہی ظاہر ہوگی جب گناہ بھی تو ہو. کیسی پیاری حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بندے سے گناہ ہوتا ہے تو وہ آتا ہے توبہ کرنے کے لیے. یہ کل پڑھوں گا ریاض الصالحین, اگلا کل والا نمبر اس حدیث کا ہے. تو وہ جب آتا ہے اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے کہ اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا, مجھے معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو اے فرشتوں, اس بندے سے گناہ ہوا, بہت سوں سے گناہ ہوتے ہیں, اس سے بھی ہوا, بہت سے میرے پاس معافی مانگنے نہیں آئے, یہ آیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے ان لہو ربن, اس کا ایک رب ہے جو اس گناہ پر اس کو سزا بھی دے سکتا ہے اور اس گناہ کو معاف بھی کر سکتا ہے. اس کو پتا ہے, یہ اس جذبے سے آ جائے, ورنہ یہ بھی نہ آتا تو کیا ہو جاتا. کوئی سزا تھوڑی ملتی ہے فوراً, بھائی گناہ پہ فوراً شرابی بھی گھوم رہے ہیں, کوئی فوراً سزا ملتی ہے؟ چور بھی گھوم رہے ہیں, ڈاکو بھی گھوم رہے ہیں, قاتل بھی گھوم رہے ہیں, ماں باپ کے نافرمان, بلکہ زیادہ ترقی کر رہے ہوتے ہیں. آدمی وہ فضائل ہی سنا رہا ہوتا ہے بیٹھ کے, ایسا ہی ہے نا. کیا خیال ہے بھائی, جان بنتی ہے نا زیادہ کھانے پینے سے, تو بہت سی دفعہ تو حلال سے ہی بن جاتی ہے, لیکن اکثر اوقات بھائی آپ دیکھ لو جنہوں نے ماشاءاللہ اللہ بچائے حرام کا پیسہ جنہوں نے کھایا ان کی صحت ہی الگ چہرے سے پتہ چل رہا ہوتا ہے ان کے. تو کتنے لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کتنے لوگ ہیں گناہ ہوتے ہیں, یا تو فوراً سزا مل رہی ہوتی نا, پھر تو سارے آ جاتے ہیں, سب کو پتہ ہے اب سزا ملنے والی ہے, سب گرفتاریاں دے رہے ہوتے اللہ کے پاس آ کے, اللہ مار دے, اللہ سزا دے دے. لیکن اللہ کو دیکھا ہم میں سے کسی نے نہیں ہے, اور گناہ پہ دنیا میں کوئی سزا بھی نہیں مل رہی ہوتی, ٹھیک ہے نا. تو اللہ فرماتے ہیں اس کو پتہ ہے کہ سزا میرا رب مجھے دے گا, وہ قدرت رکھتا ہے, اور اس سے بڑی بات یہ کہ معاف بھی وہی کر سکتا ہے. جرم اس کا کیا تو معافی بھی کس کے ہاتھ میں ہے, اس کے ہاتھ. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک, حدیث میں دعا سکھائی ہے, اے اللہ تجھ سے بھاگنے کی جگہ بھی تیرے پاس ہی ہے. یعنی دیکھو کسی ڈاکو سے بچ کے بھاگو تو تھانے میں چلے جاؤ, علاقے کے ناظم کے پاس چلے جاؤ, لیکن اگر ڈاکو بہت طاقتور ہے تو آپ کو پتہ ہے میں کہیں بھی بچ کے نہیں بھاگ سکتا, اب تو میرے لیے موت ہے. تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر مہربان ہے, لیکن اللہ تعالیٰ سزا بھی دیتا ہے. اس نے بتایا کہ میں نے قوم عاد قوم سمود کو تباہ کر دیا, فرعون کو دریا میں غرق کر دیا اور جہنم کی آگ بنائی اس نے. لیکن اللہ تعالیٰ جب دشمنی پہ آئے تو وہ ایسا ہے کہ اس سے آپ بھاگ نہیں سکتے, تو اب اسی کے پاس آ کے آپ کو اسی کے پاؤں میں گرنا پڑے گا. ایک واقعہ ہم نے بعض بزرگوں سے سنا ہے, اس کی سند کی مجھے تحقیق نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں سند کی تحقیق نہیں ہے تو سنا کیوں رہے ہو, یہی بتانے کے لیے سنا رہے ہیں کہ جب سند کی تحقیق نہیں ہے تو یہ واقعہ اتنی اہمیت کا حامل نہیں ہے کہ اس کی تحقیق کی جائے. ہم اپنا ٹائم ان فضول چیزوں میں ضائع نہیں کرتے. یا کوئی فقہی مسئلہ ہو نا پھر تو ٹھیک ہے, یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب سند کی تحقیق نہیں ہے تو یہ تو جھوٹا قصہ ہو گیا. جھوٹا اس لیے نہیں کہ بتا رہا ہوں کہ تحقیق نہیں ہے تو جھوٹا بھی ہو سکتا ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو سب سوال پیدا ہوتا ہے جب یہ مستند نہیں ہے تو سنا کیوں رہے ہو, عبرت کے لیے, کیونکہ بعض فرضی واقعات بھی ہوتے ہیں لیکن ان کا مضمون درست ہوتا ہے, اس سے جو میسج جا رہا ہوتا ہے وہ میسج کیا ہوتا ہے, صحیح جا رہا ہوتا ہے, اس لیے سنایا جا رہا ہے. ہر چیز کا نا ایک پوری ڈیٹیل بتانی پڑتی ہے ورنہ کلپ آ جائے گا ایک. تو کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو حوادث ہیں, حادثات ہیں, اگر یہ تیر ہوں اور چلانے والا اللہ ہو تو ان تیروں سے بچنا کیسے ممکن ہے؟ بھائی یہ تیر اللہ کے ہاتھ میں ہو,
کمان اللہ کے ہاتھ میں ہو اور یعنی وہ حوادث کی یہ تیر ہوں جو حوادث کی شکل میں ہم پر آ رہے ہوں, تو اس حادثات سے بچنا ممکن ہے؟ تو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو جس کے ہاتھ میں کمان ہے اس سے دوستی کر لو. کیا خیال ہے بھائی؟ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو جو محلے کا دادا ہوتا ہے نا, یا تو آپ اس سے بڑے دادا بن جاؤ. کیا خیال ہے؟ ایک دفعہ یہاں کوئی محلے کے بڑے دادا تھے, مجھے لوگوں نے کہا اس کے خلاف بیان کریں. میں نے کہا جب میں اس سے بڑا دادا بنوں گا تو اس کے خلاف بیان کروں گا. مجھے جب تک اس محلے میں رہنا ہے تو مجھے بلا وجہ دادا گیری کرنے کی ضرورت. لوگ کہتے ہیں نا حق بات آپ ممبر ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کر دو. میں نہیں بیان کرتا بھائی حق بات ڈنکے کی چوٹ پہ. میں پہلے دیکھتا ہوں کہ لوگوں میں اس حق کو برداشت کرنے کا تحمل ہے, ایک بات, بلکہ اس سے پہلے دیکھتا ہوں کہ میں خود بھی اس حق کو برداشت کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. یہ جو ڈنکے کی چوٹ پہ اکثر حق بیان کر رہے ہوتے ہیں نا, تو یہ اکثر لوگ یہ اس قسم کا حق بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پہلے سے کسی محلے کے دادا سے بڑے تعلقات ہوتے ہیں, جن کو انہوں نے بیان بتایا ہوتا ہے میں یہ بولنے والا ہوں, بچا لو گے؟ وہ کہے ہاں بچا لیں گے, تو بول دے. ہمیں تو کوئی ہے ہی نہیں اس طرح کا, ہم تو کسی سے تعلق رکھتے ہی نہیں ہیں. ہاں کسی کے خوف سے غلط بیانی کرنا حرام ہے, یعنی آپ کسی محلے کے دادا کے ڈر سے غلط بات اس کے بارے میں بتا دو یا جھوٹی تعریفیں شروع کر دو یا لالچ میں آ کے لوگوں کو غلط گائیڈ کرو, یہ حرام ہے. خاموشی کی شریعت نے اجازت دی ہے, غلط بیانی کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. غلط بیانی نہیں کرتا, بسا اوقات میں خاموش ہو جاتا ہوں کہ بھائی اس ٹاپک پر بات مت کرو کیونکہ لوگوں میں برداشت نہیں کر پائیں گے یا غلط رخ پہ لے جائیں گے. تو یہ تو مصلحت ہے, یہ تو حکمت ہے, یہ تھوڑی کہ جہاں جاؤ جو چاہے جا کے بول دو. اب مجھے بتاؤ, ایک آدمی میں کو زنا کا خوف ہے, شہوت اس میں اتنی بھر گئی, اب وہ کہیں رشتہ لے کے جاتا ہے, لڑکی کے ابا سے کہتا ہے کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. وہ کیوں کر رہے ہو؟ بھائی میں شہوت سے میرا دماغ خراب ہو گیا ہے اور مجھے زنا کے بڑے خطرات ہیں اور میں بڑا پریشان ہوں, تو میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کی بچی سے شادی کروں اور وہ ہے بڑی خوبصورت, تو میرا خیال ہے کہ وہاں میں شادی کروں گا تو میرا دماغ جو ہے نا ادھر ادھر جانے سے بچ جائے گا. وہ دے گا رشتہ؟ دفع ہو یہاں سے. بات تو حق ہے اور شریعت میں جائز بھی ہے, لیکن یہ حق بیانی ہے آپ بھی نہیں افورڈ کر سکتے, کوئی بھی نہیں افورڈ کر سکتا. بھائی یہ بات آپ کے دل میں ہے, اس کو رکھو, کچھ اور بات کرو اس کے سامنے. وہی نکاح سنت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے, اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں. اس طرح کی باتیں آپ کرو گے تو یہ منافقت نہیں کہلائے گی, یہ مصلحت کہلائے گی. ہر بات ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی. ایک صاحب نے ایک شادی کی تو مجھے بتایا کہ میں نے نکاح کا پیغام بھیجا اور ان کو میں نے پہلے بتا دیا کہ میں 4 کروں گا. تو میں نے کہا واقعی آپ کریں گے؟ کہہ رہے میرا ارادہ تو نہیں ہے لیکن میں نے احتیاطاً بتا دیا. نہیں 4 نہیں, سوری 2 کروں گا. میں تو 4 کی ایک دم دماغ ادھر چلا جاتا ہے ہمارا. اس نے کہا کہ میں نے ان کو پہلے بتا دیا, میں ہو سکتا ہے دوسری بھی کروں. تو میں نے کہا آپ نے ان کو, آپ کا واقعی ارادہ ہے؟ اگر ارادہ ہو پھر تو چلو ٹھیک ہے. کہہ رہے نہیں میرا ارادہ تو نہیں ہے لیکن میں نے احتیاطاً بتا دیا. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے بھائی ہو سکتا ہے میری بیوی وہ جو ہے ایسی نکلے کہ بد اخلاق ہو اور مجھے ضرورت پڑ جائے دوسری شادی کی. بھائی عورتیں بد اخلاق بھی نکلتی ہیں, کچھ ایسی ہوتی ہیں جو بانجھ ہوتی ہیں, اولاد نہیں ہو سکتا ہے شادی کے بعد پتہ چلے بانجھ ہے. میں نے کہا بہت اچھا کیا آپ نے, بڑی زبردست کلیریفیکیشن کر دیا آپ نے. میں نے کہا لڑکی کے ابا کو میں کہوں گا کہ آپ کو بھی بتا دیں کہ ہو سکتا ہے ہم آپ سے طلاق لے لیں. بھائی ہم شادی تو کر رہے ہیں لیکن اس بات کا امکان ہے کہ ہم آپ سے طلاق لے کے اس کی کہیں اور شادی کر دیں. آپ پوچھو کیوں؟ بھائی ہو سکتا ہے آپ چرسی نکلو. کیا خیال ہے آپ کو؟ نہیں میں تو چرس نہیں پیتا, میرا لیبارٹری ٹیسٹ کروا لیں. بھائی ہو سکتا ہے بعد میں چرسی بن جاؤ. ہو سکنے پر تو یار دنیا میں بہت کچھ ہو سکتا ہے, ابھی جو ہے اس کے حساب سے بات کرو نا. میں نے کہا آپ کا ارادہ ہے نہیں, خام خواہ میں وہ رشتہ توڑ دیا انہوں نے. وہ بالکل صحیح کیا لڑکی کے ابا نے, بہت اچھا کیا توڑ کے. میں نے کہا کوئی بھی ہوتا رشتہ توڑتا ہے بلا وجہ, ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے. ایک صاحب تھے وہ پولیو کے خطروں کے بہت خلاف تھے, میرے دوست تھے کیا ہیں ابھی بھی. تو ان کا کہیں رشتہ, ان کو بیچاروں کو کہیں رشتہ نہیں مل رہا تھا تو مجھے سفارشی بنا کے لے گئے. کہیں کوئی لڑکی کا رشتہ آیا ان کے لیے تو مجھے سفارشی بنا کے لے گئے کہ آپ بھی چلیں, تھوڑا تھا آپ تھوڑے سے مشہور آدمی ہیں تو میری سفارش کر دیے گئے تو چانس زیادہ ہے. میں نے کہا چل بھائی ٹھیک ہے لے چلتے ہیں. ہم چلے گئے وہاں تو وہ لڑکی کے والد بھائی وغیرہ آ کے بیٹھے, مجھے بڑی عزت دی انہوں نے. میں نے کہا ہمارے دوست ہیں نکاح کرنا چاہتے ہیں آپ کی بچی سے, اس سلسلے میں ہم حاضر ہوئے تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی, بھی ایجوکیشن کیا ہے وغیرہ وغیرہ جو پوچھا جاتا ہے. اس دوران پھر وہ جب بات مکمل ہوئی تو وہ کہنے لگے دیکھیں میں جب نکاح کروں گا تو میں پہلے ایک بات بتا دوں کہ میں بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلاؤں گا. ابے میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا یوں کر کے.
اب میں اس کو یوں اشارہ بھی نہیں کر رہا کہ میں یوں کروں گا تو وہ بولیں گے یہ آپس میں ان کا پہلے سے کوئی پری پلان ہے کہ میں یوں بولوں گا تو یوں بولنا. اب میں دیکھ نہیں رہا اس کی طرف. وہ کہہ رہے کیونکہ میں یہ پولیو نہیں, میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں, یہ یہودیوں کی سازش ہے اور یہ فلانا ہے اور یہ ویکسینیشن اور یہ. ابے تو شادی تو ہونے دے, بچے تو ہونے دے اللہ کے بعد. انہوں نے ہاں ابھی کی نہیں ہے تو میں نے پھر وہ انکار ہو گیا اور ہونا تھا انکار. میں نے پھر اس کو بول لتاڑا یار تم نے کیا. کہہ رہے بھائی ہم تو پہلے سے تاکہ بعد میں جھگڑا نہ ہو. یہ وہ لوگ ہیں جو ڈنکے کی چوٹ پہ حق بیان کرتے ہیں. ڈنکے کی چوٹ. اب بھائی تم نے نہیں پلانے تھے اللہ کے بندے. تو وہ پولیو سے اتنا وہ نہیں ہوئے پریشان, وہ اس سوچ سے ہو گیا کہ یار یہ فنڈامنٹلسٹ کی انتہا ہے یہ تو یہ تو بہت بڑا فنڈامنٹلسٹ ہے, تو اتنا بنیاد پر ایسا ہو سکتا ہے وہ لڑکی کے ابا بھی پولیو کے قائل نہ ہو, لیکن اتنا پولیو لیس. تو ہر چیز ہر بیان کرنے کی نہیں ہوتی. بہت ساری چیزیں ٹھیک آپ کی رائے میں ٹھیک ہوتی ہیں, اور یہ تھوڑی کہ وہ تھی, یہ بات بھی انہی کی رائے میں ٹھیک تھی نا, ہر آدمی اس سے متفق تھوڑی ہے. تو کیا بات چل رہی تھی یار, جلدی سے بات کو سمیٹیں, بڑی بکھر رہی ہیں ادھر ادھر باتیں جا رہی ہیں. انہوں نے تو انکار کر دیا, وہ کہاں پولیو والے سے کرتے یار, خود سوچو یار, کوئی بھی نہیں کرتا, بولتا کیا ہے پاگل ہے, کیا کر رہا ہے بھائی تو ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میں بتا رہا تھا کہ بھائی اگر آپ یعنی تیروں سے بچنا آپ کے لیے جب ہی ممکن ہے جب تیر چلانے والے سے دوستی کر لو. تو جب تیر چلانے والے سے دوستی کرو گے تو معاملہ سیٹ ہو جائے گا. تو اللہ کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ حدیث میں آتا ہے جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اب اس کے پاس آپشن کیا ہے, اللہ سے بچ کے جانا کس کے پاس ہے, اللہ ہی کو منانا ہے کہ اللہ تجھے ستایا تو اب تو ہی معاف کر سکتا ہے. تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آتی, گناہ کرنا پسند نہیں آتا اللہ کو, غضب آتا ہے اس پہ, گناہ سے پلٹنا پسند آتا ہے. اب اس نیت سے کوئی گناہ کرے کہ میں پہلے گناہ کروں گا تاکہ پلٹ کے اللہ کو راضی کروں تو وہ بیوقوف ہے. بھائی اس کی مثال علماء یہ دیتے ہیں کہ جب آپ کا زخم بھرتا ہے تو والدین خوش ہوتے ہیں نا, آپ بھی خوش ہوتے ہو, لیکن آپ اس نیت سے زخمی کرو اپنے آپ کو دوبارہ کہ پہلی دفعہ جب مجھے زخم ہوا تھا تو جب میں ٹھیک ہوا تھا تو بڑی خوشی ہوئی تھی, اب میں دوبارہ اپنے ہاتھ کاٹتا ہوں تاکہ میں ٹھیک ہوں تو مجھے خوشی ہو, تو یہ پرلے درجے کا بیوقوف ہے, حماقت. ابے بھائی تو پہلے سے ٹھیک ہے تو خراب کیوں کر رہے اپنے آپ کو. تو اسی طرح علماء کہتے ہیں گناہ ہو گیا تو توبہ کرو, توبہ کی نیت سے گناہ کرنا یہ پرلے درجے کی حماقت اور بیوقوفی ہے. اس کے بہت نقصانات ہیں, وہ نقصانات کیا ہیں ایک الگ ٹاپک ہے. تو اللہ کو توبہ اتنی پسند, حدیث میں آتا ہے جب توبہ کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں دیکھو اس کو پتہ ہے کہ میں ہوں معاف کرنے والا, تو اللہ کیا کرتے ہیں, معاف کرتے ہیں. فرشتوں سے کہتے ہیں گواہ رہو. نبی نے فرمایا پھر دوبارہ اس سے غلطی ہو جاتی ہے, اب یہ پھر پریشان ہوتا ہے یار میں نے تو اللہ سے معاہدہ کیا تھا اب نہیں کروں گا, اب دوبارہ ہو گیا, تو یہ پھر اللہ کے پاس آتا ہے اللہ معاف کر دے. تو اللہ کہتے ہیں دیکھو دوبارہ غلطی ہوئی ہے, اب یہ پہلے سے بھی بڑا جرم ہے, ایک تو گناہ اوپر سے اللہ سے کیا ہوا ایگریمنٹ توڑا اس نے, لیکن اس کو پتہ ہے اس گناہ پر بھی سزا دے گا کون, اللہ, اور معاف کون کر سکتا ہے, اللہ. تو اس جذبے سے دوبارہ معافی مانگ رہا ہے, بار بار آتا ہے, بار بار معافی مانگتا ہے. اللہ ہر دفعہ فرشتوں کو یہ کہہ کے معاف کرتے ہیں اس نے نہ مجھے دیکھا نہ میرے عذاب کو دیکھا. اس گڑگڑانے کو اللہ پسند کرتے ہیں. تو اس لیے حدیث میں آتا ہے سارے اگر نیک پرہیزگار بن جائیں اللہ سب کو ختم کرے گا, ایسے لوگ پیدا کرے گا جو غلطی کریں اور پھر اللہ سے توبہ کریں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ غلطیاں, کیونکہ ہم میں سے ہر شخص بہت سی غلطیاں کر چکا ہے, اب آپ کو نئی غلطی جو ہے نا معاشرے میں جو ہے وہ اس کا تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہے. تو توبہ کی ترغیب ہے, یہ غلطیاں کرنے کی ترغیب, اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے ڈیفائن کیا ہے, اس انداز سے سمجھایا ہے تاکہ توبہ کی, ورنہ ایسا ہوگا نہیں. تو یہ توبہ کی اتنی بڑی فضیلت ہے. اب اگر آپ ادھوری حدیث سنیں گے نا تو فوراً لوگوں کا ذہن کہاں جاتا ہے, گناہ کی طرف, کہ یار گناہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. بھائی گناہ بہت بری چیز ہے, قتل پر کتنی شدید وعیدیں ہیں, نماز قضا کرنے پر. زنا اللہ کو اگر پسند ہوتا تو اللہ یہ کہتے کہ زانی کو چوک میں کھڑا کر کے 100 کوڑے مارو. اللہ تو ستار ہے نا, گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا, لیکن زانی کا جرم گواہوں سے ثابت ہو گیا, اللہ کہتے ہیں نا نا نا, چوک پہ لا کے اس کو 100 کوڑے مارو. شادی شدہ تو سنسار کر دو, پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کو گناہ پہ ذرا بھی خوشی نہیں ہوتی, گناہ سے توبہ پہ خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو.
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چاہے حدیث ہو, چاہے میڈیکل سائنس کی کوئی خبر ہو, چاہے سیاست کی کوئی خبر ہو, یا ملک میں کوئی ایسی خبر ہو کہ یہ ہونے والا ہے, تو وہ خبر ہمیشہ متعلقہ امور کے جو ماہرین ہیں ان تک لوٹائی جائے گی, ان سے ریسرچ کی جائے گی. آپ بتائیں ڈاکٹر صاحب, یہ جو گردوں کے بارے میں ایک خبر آئی ہے کہ انسان کے 3 گردے ہوتے ہیں اور واٹس ایپ پہ بڑی گھوم رہی ہے, آپ اس سے متفق ہیں یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. اور فلاں جو خبر آئی ہے کہ کوئی حکمت سے متعلق ہو تو کسی بڑے حکیم سے پوچھا جائے, یا سیاست سے متعلق ہو تو جو سیاسی امور کے ماہرین ہیں ان سے پوچھا جائے. تو جس کسی شخصیت سے متعلق خبر ہو تو اس شخصیت سے پوچھا جائے, اس شخص سے پوچھا جائے کہ آپ خود اس بارے میں کیا کہتے ہیں, آپ نے ایسا کہا ہے. کسی ادارے کا فتویٰ ہو تو اس ادارے سے پوچھا جائے کہ آپ نے واقعی ایسا فتویٰ دیا بھی ہے یا نہیں دیا. تو جب پتہ چلتا ہے, تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے, بات کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں بس, کہ بغیر تصدیق کے آگے خبریں پھیلانا یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس سے معاشرے میں محبت پھیلتی ہے نا, اس سے نفرت کی آگ لگتی ہے, ایک دوسرے کے خلاف بدگمانیاں, لڑائیاں, جھگڑے اور ایک طوفان بدتمیزی. یہ سب چیزیں اسلام نے کیا کی ہیں, حرام کی. اور پھر ایک آیت اور سورہ حجرات کی پڑھ دوں. اللہ نے فرمایا نا کہ بغیر, سورہ حجرات کا پہلا حکم کیا تھا, ادب احترام. دوسرا حکم کیا تھا, بغیر تصدیق کے خبریں نہ پھیلایا کرو. تیسرا حکم, مسلمانوں کی 2 جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو تیسری بھی جماعت لڑے, سلو کراؤ. تو اگر یہ مسلمانوں کی 2 جماعتیں میدان جنگ میں لڑیں تو بھی سلو ہے, یوٹیوب پہ لڑ پڑیں تو بھی کیا ہے, فیس بک پہ لڑ پڑیں تو بھی, بولو نا بھائی سلو کراؤ یار. بولو بھائی نہیں وہ ایسا نہیں تھا, وہ ان کا مطلب یہ نہیں تھا. ان کو بولو نہیں بھائی وہ ایسا نہیں تھا, ان کا مطلب. حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے, لیس الکذاب الذی یکذب لیصلح بین الناس, وہ جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں میں سلو کرانے کے لیے جھوٹ بولے. اللہ کیا اس کو جھوٹا شمار, اور ہم سچ تو بول نہیں سکتے, توڑوانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. تو لوگوں میں علماء بھی داخل ہیں, عوام بھی داخل ہیں, میاں بیوی بھی داخل ہیں, اولاد بھی داخل ہے, والدین کا اولاد سے رشتہ دار آپس میں بھی داخل ہیں. تو اس میں تو ہمیں جھوٹ, اگرچہ بہت سے علماء کی رائے سری جھوٹ مراد نہیں ہے, اس سے گول مول کلام, وہ کچھ اور مطلب سمجھے, آپ کچھ اور. تو اس کی جب ہمیں اجازت کیا ترغیب دے دی گئی ہے, تو جھوٹ بول کے لڑوانے کی, بغیر تحقیق کی خبریں پھیلا کے لڑوانے کی کہاں سے ہمیں اجازت ہوگی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم, مومنین آپس میں بھائی ہیں, ان کے درمیان آپس میں سلو کراؤ. اور آگے پھر اللہ نے بہت سارے احکام دیے, تجسس مت کرو, ٹوہ میں مت لگو کسی کی, کوئی نجی زندگی میں کیا کر رہا ہے اس میں مت گھسو. کہاں جاتا ہے وہ, آفس سے آنے کے بعد لیٹ گھر کیوں آتا ہے, کدھر جا رہا ہے, میں ذرا دیکھوں بندہ جاتا کہاں ہے. وہ تمہیں کیا کرنا ہے یار, کہاں جاتا ہے بھائی. ایک آدمی نے کسی سے پوچھا تیری بیوی بدصورت ہے خوبصورت ہے, اس کو غصہ آیا کہ تو کیوں پوچھ رہا ہے, کہہ رہے جنرل نالج کے لیے. تو جنرل نالج کے لیے کہ عنوان سے گھروں میں گھس رہے ہیں لوگ, نجی زندگیوں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں جھانکے, ابھی گھسا نہیں ہے, جھانکے پرمیشن کے بغیر, فرمایا اس کی آنکھ پہ پتھر مارو, اس کی آنکھ پھوڑ دو. یعنی سوری, یہ نہیں فرمایا کہ آنکھ پھوڑ دو, فرمایا کسی نے پتھر اٹھا کے آنکھ پھوڑ دی تو زمان نہیں ہے, پھوڑنے کے لیے نہیں ہے, اس نے تو ویسے ہی پتھر اڑا لیا کہ میرے گھر میں جھانک کیوں رہا ہے, ویسے ہی پتھر مارا اور اتفاق سے کیا ہو گیا, کوئی زمان نہیں ہے. یہ حدیث میں آتا ہے. کتنی شدید وعید ہے کہ ابھی گھسا نہیں ہے, صرف جھانک رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ بھائی جب وہ اس کی پرائیویٹ زندگی, آپ کیوں اس پہ الجھ رہے ہو. اور آپ بتاؤ ہمارے یہاں یوٹیوب پہ جب کسی کو عزتوں کو اچھالا جاتا ہے تو ان کے گھریلو حالات ڈسکس کیے جاتے ہیں کہ نہیں, ابے فلاں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے, پتہ ہے کیوں دی ہے, ابے فلاں تو فلاں کی لڑکی کو لے کے بھاگ گیا, ابے یہ جو فلاں نے شادی کی, میں مجھے پتا ہے سیٹنگ کی شادی ہے یہ. بھائی اتنی باتیں گھروں میں گھس رہے ہیں, ریکیاں کر رہے ہیں, یہ کہاں سے آ رہا ہے, کدھر جا رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے, یہ کیوں کر رہا ہے, یہ نجی زندگی لوگوں کی تبصرہ. اچھا پھر اس میں بھی یہ اکثر یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو مشہور لوگ ہوتے ہیں نا, ان کی میاں بیوی میں علیحدگی ہوتی ہے تو ان کی عورتیں آ کے پھر کلپ ریکارڈ کرواتی ہیں, انٹرویو دیتی ہیں, میرے میاں نے یہ ظلم کیا, میرے میاں نے یہ ظلم کیا. لوگوں نے میاں کو گالیاں دی ہوئی ہوتی ہیں نیچے. او بھائی یہ تمہیں کیا پتا کیا بھی ہے کہ نہیں کیا. یا کبھی میاں آ کے ریکارڈ کروا رہا ہوتا ہے, ہم دونوں کا رشتہ, جو مشہور شخصیات ہوتے ہیں نا جو پہلے سے میڈیا پہ آ رہے ہوتے ہیں, وہ اصل میں ایکچولی یہ ہوا تھا, یہ یوں کر رہی تھی, تو عورت کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں لوگ. اور چھوڑو مٹی ڈالو بھائی, او بھائی علیحدگی ہو گئی, میاں بیوی تو بھاڑ بجائے, ہمیں کیا کرنا ہے. اتنا گھستے ہیں, ہر گھر کی خبر,
اس گھر میں یہ ہو رہا ہے, اس گھر میں یہ ہو رہا ہے, فلاں کی بیٹی پردہ کرتی ہے, فلاں کی بچے کی اتنی سیٹنگ چل رہی ہے, فلاں یہ کرتا ہے, فلاں وہ کرتا ہے. تو جو بھی کر رہا ہے بھائی, آپ سے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا ولا تجسسوا, جاسوسی مت کرو. صرف جاسوسی جنگ کے موقع پر جائز ہے, سمجھ رہے ہو, خفیہ ایجنسیوں کے لیے جاسوسی جائز ہے, وہ بھی آپ کی نجی زندگی کی نہیں, بلکہ یہ کہ یہ اتنی ایکٹیویٹیز نوٹ کرنا کہ بھائی کنٹری کے خلاف تو کوئی کام نہیں کر رہا. ایجنسی والے گڑبڑ پتہ ہے کیا کرتے ہیں, وہ آپ کی جو جیسے اس کو کسی آفیسر نے ذمہ داری لگائی نا کہ فلاں مولانا صاحب آج کل بڑے چہک رہے ہیں, دیکھو کہیں یہ را کا ایجنٹ تو نہیں ہے, یہ کہیں جو ہے نا کوئی اور ملک کے خلاف تو نہیں ہے, ذرا اس کی تحقیق کرو. وہ ایجنسی والا کیا کرے گا, نجی زندگی میں گھس جائے گا, آپ کے لیپ ٹاپ نکال کے آپ کی بیوی کی تصویریں دیکھنا شروع کر دے گا. اور کیا کرے گا, وہ ہر وہ سارے گھریلو راز جاننے کی کوشش میں اس کا غلط فائدہ اٹھا رہا ہے. وہ یہ بہت ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ. کوئی مشہور شخصیت ہے, کوئی سیاستدان ہے, اس کے بارے میں انکوائری ایجنسی والے کرتے ہیں تو اتنی محدود نہیں رکھتے کہ بھائی بس اتنا دیکھ لو ملک کے خلاف ہے نہیں, اس کے گھر میں گھسنے کی کیا ضرورت ہے تمہیں. میں پہلے میرے پیچھے ایجنسیز بہت لگتی تھیں, اب تو شکر ہے ان کو اطمینان ہو گیا, یہ ملک کے خلاف نہیں. ہم خدا کی قسم بہت سو سے زیادہ اس ملک سے محبت کرتے ہیں, اور یہ صرف ہوائی دعوے نہیں ہیں. ہم اگر وہ اپنی قربانیاں بتائیں کہ ہم نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے تو وہ ایک الگ ٹاپک شروع ہو جائے گا. حقیقت میں اس ملک سے ہمارے علماء نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں, اسلام ہے. اگر یہ ملک ختم ہو گیا تو جیسے بغداد کا سقوط ہوا تھا نا, اس سے اسلام کو فائدہ ہوا, نقصان ہوا. اس کے بعد خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا, اس کے بعد مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہوا, پھر خلافت عثمانیہ, پھر سب سے پہلے ہوئی خلافت بغداد ختم. بغداد کی خلافت کے بعد مسلمانوں پر دوسرا زوال آیا, اندلس کی خلافت ختم ہوئی ہے. اس کے بعد مسلمانوں پر زوال آیا بر صغیر پر, مغلیہ سلطنت کی واٹ لگ گئی, ختم ہو گئی. پھر زوال آیا, خلافت عثمانیہ ختم ہوئی. اب بڑے بڑے ماہر علماء سے میں نے سنا ہے کہ اب اگر اسلام ایک پاورفل حیثیت میں کہیں ہے تو وہ پاکستان میں ہے. یعنی جس کی ایک پاور ہے نا, ایک پاورفل آرمی ہے جس ملک کے پاس. سعودی عرب کے پاس آرمی نہیں ہے, ترکی کے پاس آرمی ہے, مگر وہاں اسلامی شعار اتنے زیادہ نہیں ہے. 50% طیب اردگان جب تک ہے تو ہے, اگر اللہ نہ کرے اس کو شکست ہوگی تو پھر لبرل حکومت آ جائے گی. بالکل ہی, یعنی ان کے آئین میں اسلام نہیں ہے. ہمارا تو آئین اسلامی ہے بھائی, ہم تو اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. ٹھیک ہے درجنوں خرابیاں ہیں, لیکن آئین میں یہ پہلی شق ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا. آگے جتنی قانون سازی ہوگی اس کے مطابق ہوگی, وہ اگرچہ نہیں ہو رہی لیکن ریڑھ کی ہڈی میں اسلام شامل ہو گیا ہے. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اب اگر اللہ نہ کرے پاکستان کو کچھ ہوا تو یہ ایسا سقوط ہوگا کہ اس کے بعد اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے. بہت سارے ملک مصیبتوں سے پاکستان کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں. تو وہ کیا ہوتا تھا کہ میرے گھر آ کے بیٹھتے تھے اور کیا کر رہے ہیں, درازوں میں گھس رہے ہیں, الماریوں میں گھس رہے ہیں. او بھائی تم درازوں میں الماریوں میں کیوں گھس رہے ہو؟ تم بالفرض اگر ایجنسی کے آدمی ہو, تمہیں حکومت نے یہ, میرے 10-15 سال پرانی بات ہے جب دہشت گردی عروج پر تھی نا, تو وہ ان کی ذمہ داری بھی تھی, دیکھیں جو مشہور لوگ ہیں ذرا ان کو. تو بھائی ٹھیک ہے آپ گھسو, لیکن ڈراز میں کیوں گھس رہا ہے بھائی تو؟ یہاں کے بم رکھا ہوا ہوگا کہ یہاں پہ وہ کیا ہے, اپنی ٹھڑک. ایجنسیوں نے ان کے ذمہ یہ ٹچے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں نا, گھوم رہے ہوتے ہیں. ایجنسی میں جو آفیسر ہے اس نے ان کو یہاں تک جانے کی اجازت نہیں دی ہوتی, لیکن وہ اپنی ذاتی کے راز پہ مطلع ہو جاؤں کسی طرح, پھر میں ذاتی طور پہ بلیک میل کروں گا. سمجھ رہے ہیں نا, کمپیوٹر میں گھس رہا ہے, کبھی کیا کر رہا ہے, کیا میں اندازہ ہو جاتا ہے بندہ ٹھیک نہیں ہے. یہ بھی ممکن ہے ایجنسی کا نہ ہو, ویسے ہی کوئی بندہ آ گیا ہو, آپ کسی کو مہمان کے طور پہ کمرے میں بٹھا کے جائیں اور وہ آپ کی ڈرازیں کھول کے چیک کرنا شروع کر دے. آپ چائے بنانے کے لیے گئے اور وہ, تو یہ گھٹیا اور نیچ حرکت ہے یا نہیں ہے؟ بھائی تمہیں یہاں بٹھا گئے ہیں, تمیز سے بیٹھو یار. ڈراز کھول کے دیکھ رہا ہے اور جو ہے وہ کمپیوٹر کھول کے دیکھ رہا ہے. آپ کسی کو موبائل پکڑا دو, فوراً ان باکس میں جا کے میسج پڑھنا شروع کر دے گا وہ. تو یہ ہے لا تجسسوا. اللہ فرماتے ہیں جاسوسی صرف اس کی ہوگی جو جس کے بارے میں آپ کو خطرہ ہے کہ ملک کے خلاف تو نہیں جا رہی ہے, تو اس کی بھی جاسوسی اتنی ہوگی جتنی ملک کے دفاع کے لیے ضروری ہے. اس کی ختنے چیک کرنا شروع کر دیں آپ بیٹھ کے باقاعدہ. چلو ختنے اس نیت سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں کا ایجنٹ ہو, وہ بھی چلتا ہے. تو
یہ کر رہے ہیں لوگ یہ کام. تو یہ ہے تجسس, یہ اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے. ایک دفعہ کیا ہوا, ہمارے پڑوس میں نا کھڑکی کھلتی ہے, یعنی ہمارے مین گیٹ سے دوسری طرف, وہ ہماری کھڑکی نہیں, ان کی کھڑکی ہماری طرف کھلتی ہے, ہمارے گھر کی طرف نہیں, دروازے کی طرف. تو ادھر ٹی وی چل رہا تھا. اب ایک خاتون آئی, ان کی نظر کھڑکی پہ پڑی, فلم چل رہی ہے یا ٹی وی چل رہا ہے یا کیا, واللہ عالم, اکثر فلمیں ہی چل رہی ہوتی ہیں ٹی وی میں. بس ان کو اندازہ ہو گیا ٹی وی چل رہا ہے. اب وہ ہمارے گھر میں گھسی, ملنے کے لیے آئی تھی. اب وہ نا, اب ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ساتھ کمرہ ہمارا نہیں ہے, ہمارے پڑوسیوں کا ہے. اب ان کو یہ تجسس, مفتی صاحب کا گھر ہے اور کیا چل رہا ہے یہاں پہ, ٹی وی. اب میرے گھر والے مجھے بتا رہے ہیں کہ ٹک کے بیٹھی نہیں ہے وہ, ان کو یہی فکر کہ یار وہ والے کمرے میں جاؤں جہاں, کہہ رہے ہیں ان کی ایکٹیویٹیز سے مجھے اندازہ ہو, کبھی یوں جا رہی ہیں, کبھی یوں جھانک رہی ہیں, کبھی یوں جھانک رہی ہیں, کبھی ایسے کر کے دیکھ رہی ہیں. تو ہمارے گھر والے کہتے ہیں مجھے اندازہ ہو گیا جو پڑوسیوں کا ٹی وی ہے نا, اس سے ان کو غلط فہمی ہو رہی ہے. اور کیونکہ کمرے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو یہ سمجھ رہی ہیں کہ مفتی صاحب کے گھر میں ادھر ممبر پہ بیٹھ کے ٹی وی کے خلاف تقریریں کرتے ہیں اور گھر میں کیا چل رہا ہے, ٹی وی چل رہا ہے. تو گھر والوں نے کو بتا دیا کہ یہ جو آپ یوں کر رہی ہیں نا, یہ ان کا ٹی وی, ہمارا نہیں ہے, دوبارہ جا کے اچھی طرح سے دیکھ لیں, ایسا نہ ہو وہاں جا کے خبریں پھیلانے. تو بھائی اگر آپ کو گھر میں بلایا چائے کے لیے, چائے پیو, پتلی گلی سے نکلو, آپ جھانک جھانک کے یوں کرنا یوں کرنا یوں کرنا, کتنی گھٹیا حرکت ہے. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں, اور یہ اگر صفائی نہ ہوتی تو ان کو تو یہ ہو جانا تھا. کہ تو ہمیں تو شریعت نے سکھایا ہے اچھا گمان. بس یہ ایک واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. میں بچپن میں تبلیغ والوں کے ساتھ کہیں گشت کر رہا تھا. ہم نے ایک صاحب کو آتے ہوئے دیکھا, گھر میں داخل ہوئے ہمارے سامنے, ہم ان کے پیچھے پہنچ گئے. امیر صاحب نے دروازہ بجایا, ایک بچہ آیا, جی کون؟ انہوں نے کہا بھائی فلاں صاحب ہیں جو بھی ہمارے سامنے گھسے تھے. وہ اس بچے کے ابو تھے. بچے نے کہا بھی بتاتا ہوں, پوچھتا ہوں میں. وہ گیا اندر, آ کے کہہ رہا ہے وہ گھر پہ نہیں ہے, ہمارے سامنے گھسے ہیں وہ. تو امیر صاحب, دیکھو یہ ہوتا ہے تبلیغی جماعت کی جو کامیابی کی وجہ ہے نا, یہ بیسک اصول ہیں, یہ بنیادی اصول ہیں جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں پھیل گئے. صرف زبان سے کہتے نہیں ہیں, جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل بھی ہے. تو امیر صاحب نے کہا, امیر صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ بھئی یہ بدگمانی ہو رہی ہے ان سب کو. تو انہوں نے کہا دیکھو مسلمان, ہم تبلیغ کرنے نکلے ہیں نا, تو پہلے خود تو عمل کریں. خود عمل میں کیا ہے کہ کسی کے خلاف بدگمانی, قرآن میں اللہ فرماتے ہیں مت کرو, اچھا محمل تلاش کرو. تو انہوں نے کہا وہ یہاں سے آئے ہیں, پیچھے بھی دروازہ ہے, جو میں اکثر بیان میں کہتا ہوں نا پتلی گلی, تو بھائی چوڑی گلی کے ساتھ پتلی گلی بھی تو ہوتی ہے نا. بھائی وہ آئے ہوں, پانی پیاؤ اور اس دروازے سے نکل کے باہر چلے گئے ہوں, تو بچے نے آ کے کہا ہو کہ بھائی نہیں ہے گھر پہ, تو عین ممکن ہے. اور واقعی ایسا ہوتا بھی ہے. بعض دفعہ انسان بھاگا بھاگا ایک دروازے سے آتا ہے, گھر میں پانی پیا یا واش روم گیا اور دوسرے دروازے سے فوراً نکل گیا. تو مجھے ان کا یہ جملہ بہت اچھا لگا اس واقعے میں. 12-13 سال کا تھا اس وقت سے مجھے یہ واقعہ ذہن سے نکلتا نہیں ہے. یہ ہے کہ ان بعض الظن اسم, اے ایمان والو بدگمانی مت کرو, اکثر گمان برے ہوتے ہیں, گناہ ملتا ہے اس پہ. اچھا محمل تلاش کرو بھائی, کہ ضروری تھوڑی جھوٹ بول رہا ہو, لیکن ہم کیا کرتے ہیں 99% امکان ہوتا ہے کہ سچ بول رہا ہے, لیکن 1% چانس ہوتا ہے جھوٹ بولا, تو ہم کہتے ہیں چھوڑو ایک نمبر کا وہ جھوٹ, ابے ہمیں پتہ ہے جھوٹ بول رہا ہے. جلیلی سوال کا جواب دے دیتے ہیں, بھائی میرے بھائی نے اپنی اہلیہ کو 3 طلاق دی, اب کہتے ہیں کہ حلالہ کر لیا, لیکن ہم نے کوئی تصدیق نہیں کی. کیا تصدیق کرانا ضروری ہے؟ بھائی دیکھو, ایک آدمی اگر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہے, پہلی بات تو گناہ کرتا ہے, اکٹھی 3 طلاقیں دینا جائز نہیں ہے, لیکن طلاقیں واقع ہو جائیں گی. اس میں پورا مدلل ابھی کلپ بھی ریکارڈ کروانے والا ہوں انشاءاللہ. ایک چینل پہ ریکارڈ کروا چکا ہوں, مگر وہ چینل مشہور نہیں ہے تو کوئی سنتا ہی نہیں, دوبارہ سے ریکارڈ کرواؤں گا. میرے یہ علمی بیانات ہوتے, یہ جو میرے بیانات ہوتے ہیں نا, یہ واضح و نصیحت ہے, اس پر کسی کے علم کو نہ پرکھا کریں آپ بیٹھ کے, سمجھ رہے ہو. جو میرے جو تحقیقی بیانات ہیں یا میری تحقیقی مقالے ہیں وہ الگ ہیں, اس کا اسٹائل بولو بھائی الگ ہوتا ہے. ان کو مقالے میرے پڑھیں آپ, ریسرچ پہ تحقیقی جو مقالے میں نے لکھے ہیں, اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ قدوری پڑھانے کی طاقت ہے یا نہیں. ہو سکتا ہے میں بالکل قدوری بھی نہ پڑھا سکتا ہوں, لیکن آپ پہلے ریسرچ کر لیں, اس کے بعد آپ فیصلہ کریں. واضح و نصیحت والے بیانات سے نہیں پرکھا جاتا کسی کی علمیت کو, وہ تحقیقی میدان وہ الگ ہوتا ہے.
اچھا میرے بھائی, تو یاد رکھو جس نے بھی 3 طلاقیں دی بیوی کو, تو طلاقیں دے کے پہلی بات تو برا کام کیا, 3 جائز نہیں ہے. پھر عورت نے اگر حلالہ کیا ہے تو یہ پری پلان حلالہ تھا تو حرام ہے. پری پلان کا مطلب عدت گزرنے کے بعد اس خاتون نے کسی مرد سے نکاح کیا اور پہلے سے ایگریمنٹ کیا کہ آپ نکاح کے بعد ہم بستری کے بعد مجھے طلاق دے دو گے, تو یہ ایگریمنٹ کی وجہ سے یہ حلالہ کیا ہو گیا, لعنتی عمل ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له, حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے کیا جا رہا ہے ان دونوں پر اللہ کی لعنت. جس کے لیے کیا جا رہا ہے وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ بھی اس میں پلان کا حصہ بنتا ہے. وہ کہتا ہے میری بیوی سے تم شادی کرو اور پھر یوں کر دینا, اور پھر یوں کر, ایگریمنٹ ہوتا ہے. اگر ایگریمنٹ نہیں تھا, اچھا حلال پھر بھی ہو جائے گی, کیونکہ نبی نے اس کو بھی حلال کرنے والا ہی کہا ہے. جس حلالے پر لعنت کی ہے لعنت تو ہوگی, لیکن بیوی طلاق کے بعد پہلے شوہر کے لیے حلال بہرحال ہو جائے گی. یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے, کیونکہ آپ نے فرمایا حلال کروانے, محلل کہتے ہیں حلال کروانا, حلالہ کروانا تو ہم نے بتایا نا, لعن اللہ المحلل, نبی نے فرمایا وہ شخص جو اس عورت کو پہلے شوہر کے لیے حلال کرے اس پر بھی لعنت, اور جس کے لیے حلال کیا ہے اس پر بھی پتہ ہے حلال تو ہو گیا ہی نا. نہیں آئی بات میرا خیال ہے, لیکن غلط طریقے سے کیا ہے تو اس عمل پر لعنت ہوگی, مگر حلال ہو جائے گی. ابھی اس عورت کے لیے دوسرے شوہر سے طلاق لینے کے بعد عدت کے بعد پہلے شوہر سے نکاح حلال ہو جائے گا, یہ تو حدیث سے پتہ چل رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن یہ عمل ایگریمنٹ کر کے کیا تو کیا ہو جائے گا, حرام, ناجائز, گناہ ملے گا اس پہ. اور اگر بغیر ایگریمنٹ کے کیا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے. لوگ ہر قسم کے حلالے کو لعنت کا عمل کہتے ہیں, یہ تو قرآن کے خلاف ہے. قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے فَإِن طَلَّقَهَا, مرد اگر زوجہ کو تیسری طلاق دے دے, فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, تو یہ عورت اس تیسری طلاق کے بعد پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ یہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے. اور حدیث میں آتا ہے صرف نکاح نہیں بلکہ ہم بستری بھی ہو. آگے قرآن کہہ رہا ہے فَإِن طَلَّقَهَا, اس کے بعد اگر چاہے وہ فوراً بعد ہو, 1 سال کے بعد ہو, 20 سال کے بعد ہو, قرآن نے ایسی کوئی شرط نہیں لگائی ہے. میں دوبارہ آیت پڑھ لوں, فَإِن طَلَّقَهَا, اگر شوہر نے تیسری طلاق دے دی, فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ, تو یہ عورت اس تیسری طلاق کے بعد شوہر کے لیے حلال نہیں ہے, حتیٰ, یہاں تک کہ, یعنی کب حلال ہوگی اللہ وہ وجہ بیان کر رہے ہیں, تنکیحا زوجن غیرہ, پہلے شوہر کے علاوہ کسی اور سے نکاح کر لے. فَإِن, پس اگر اس نکاح کے بعد, اور حدیث میں آتا ہے صرف نکاح نہیں بلکہ ہم بستری بھی, اس ہم بستری اور نکاح کے بعد فَإِن طَلَّقَهَا, یہ دوسرا طلاق دے دے, اگلی رات کو دے دے, 1 گھنٹے بعد دے دے, آدھے گھنٹے بعد دے دے, 15 منٹ بعد طلاق دے دے, 10 منٹ بعد طلاق دے دے, 10 سال کے بعد طلاق دے دے, ایسی کوئی تفصیل قرآن نے بیان نہیں کی ہے. چاہے 10 منٹ کے بعد طلاق دے دے, ہم بستری کی, ہم بستری کرتے ہی طلاق دے دے, اللہ فرماتے ہیں فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا, تو پرانے والے میاں اور اس پرانی بیوی جو ہے نا اس کی, ان دونوں کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے اس میں أن يَتَرَاجَعَا, کہ یہ دوبارہ شادی کر لیں آپس میں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو بھائی آپ غیرت اور کے جوش میں آ کے شریعت کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, وہ 3 طلاقوں کا جہاں مسئلہ ہے کہ بولے حلالہ تو لعنت ہے, حلالہ تو یہ ہے, تو حلالہ کروا دیا, حلالہ کر. او بھائی جان, اگر قرآن, اگر یہ حلالہ لعنتی عمل ہوتا تو قرآن کیوں اس کو بیان کرتا؟ حدیث میں لعنت ہے, قرآن میں اس کی اجازت ہے, تو پتہ چلا حدیث والا حلالہ کچھ اور ہے, قرآن والا حلالہ کچھ اور ہے. پری پلان حلالہ ہے وہ لعنت ہے, پلان یعنی پری پلان سے مراد ایگریمنٹ, ایگریمنٹ نہیں ہے. تو پھر اگر دوسرا شوہر ہم بستری کرنے کے فوراً بعد طلاق دے دے تو بھی عورت پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اچھا, یہ بھی جائز ہے کہ عورت نے پہلے سے ایگریمنٹ نہیں کیا, شوہر دوسرے شوہر ہیں جب بیوی سے ہم بستری کی, تو عورت کے لیے یہ بھی حلال ہے کہ فوراً طلاق مانگ بھی لے. اس کے ناجائز ہونے کی بھی قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے. طلاق عورت اگر بغیر کسی ریزن کے مانگے نا اپنے شوہر سے تو گناہ ہے. ایسی عورتوں کو منافقات میں شامل کیا گیا ہے جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. لیکن اگر کسی ریزن کی وجہ سے مانگ رہی ہے تو اسلام میں یہ غلط, بولو نا بھائی, نہیں ہے. تو یہ بھی ایک ریزن ہے کہ میں اپنے پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں کیونکہ میرے اس سے بچے ہیں, تو یہ ریزن ہے ایک. بھائی میری یادیں اسی سے وابستہ ہیں. سوال پیدا ہو جب اس سے تھی تو مجھے نکاح کیوں کیا؟ بھائی اس لیے کیا کہ اس سے اجازت نہیں ہے نکاح کرنے کی, آپ سے اجازت تھی تو آپ سے کر لیا.
بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور یہ سوچا تھا کہ اچھے لگے تو رہوں گی, نہیں لگے تو نہیں, مجھے نہیں اچھے لگ رہے, مجھے آپ کے منہ سے گٹکے کی بدبو آ رہی ہے, کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. اب اگر آپ یہاں تجاوز کرتے ہیں نا کہ نہیں یہ طلاق لے کے شادی نہیں کر سکتی, یہ اب قرآن پر کیا ہے, آپ اپنی عقل لڑا کے قرآن کے حکام کو کیا کر رہے ہو, چینج کر رہے ہو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اسی وقت طلاق لے کے, ہاں دوسرے پر جبر نہیں ہے, وہ کہیں میں نہیں چھوڑوں گا. آپ نے طلاق مانگی, وہ کہیں میں نہیں طلاق دیتا, تو عورت کو زبردستی کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے جب نہیں دیتے تو آپ ہی میرے مقدر میں میاں ہیں, شادی تو ہم نے کوئی ایگریمنٹ تو کیا نہیں تھا, مجبوراً گزارا کریں گے, منع کے ابا آپ ہی بنو گے تو گزارا کریں اس کے ساتھ. اور اگر وہ چھوڑ دیتا ہے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. اس لیے گناہ نہیں ہے, وہ یہ کہتا ہے یار یہ اگرچہ میری بیوی ہے, میں نہ چھوڑوں تو, لیکن جب یہ نہیں رہنا چاہتی, اس کے دل میں میرے لیے وہ جذبات نہیں بن سکتے جو پہلے کے لیے ہیں, تو چھوڑ دینا بہتر ہے یا نہیں ہے؟ بھائی میں تو لوگوں کو ویسے ہی مشورہ دیتا ہوں جن کی بیویاں طلاق مانگ رہی ہیں, کوئی ریزن نہیں, میں کہتا ہوں یار طلاق اچھی چیز نہیں ہے, لیکن یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے جو نہیں رہنا چاہتی زبردستی گھسیٹ کے رکھو اس کو اپنے پاس, یہ کوئی اچھا کام ہے؟ ابے کیا ہو گیا, او بھائی محبت کا رشتہ ہے, محبت سے رہو, ٹھیک ہے, نہیں رہ سکتے تمیز سے الگ ہو جاؤ نا. تو طلاق نہیں دینی چاہیے, لیکن اگر بیوی نہیں رہنا چاہتی, بیوی کے لیے تو غلط ہے بلا وجہ مانگے, لیکن آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ جب نہیں رہنا چاہ رہی تو یار ایسی عورت سے کرو شادی جو غیرت مند ہو, آپ سے ٹوٹ کے محبت کرے. نبی نے کیا فرمایا, تزوج الودود الولود, ایسی عورت سے نکاح کرو جو محبت کرتی ہو. تو یہ جب طلاق مانگ رہی ہے اس کا مطلب آپ سے یہ محبت نہیں کرتی. تو اگر آپ افورڈ کر سکتے ہو طلاق دینے کے بعد کہ بھائی مجھے دوسری مل جائے گی تو چھوڑ دو اس کو, اور اگر نہیں آپ کہیں یار میں تو اس سے بھی جاؤں گا ٹھیک ہے نا, مجھے ویسے ہی کوئی لفٹ نہیں کرائے گا معاشرے میں, پھر بے شک نہ چھوڑو. آپ بولو بھائی ٹھیک ہے تمہیں میں سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن مجھے تم ہی سمجھ میں آ رہی ہو, تمہارے علاوہ مجھے کوئی سمجھ میں, تو اختیار تو اللہ نے مرد کو دیا ہے نا, سمجھ رہے بھائی میں نہیں رہ سکتا, مجھے تم سے اتنی محبت ہے, تمہیں اگرچہ نہیں ہے, لیکن اب تو تم نے اپنی مرضی سے قبول ہے نا ہمیں, تو اب ہم تو تمہیں پہلے سے بھی زیادہ محبت ہو گئی, ہم نہیں چھوڑیں گے, جاؤ. تو بعض دفعہ مرد ایسا ہوتا ہے, ایک صحابی نبی کے پاس آئے, انہوں نے اپنی زوجہ کے بارے میں بتایا کہ کچھ ایسی حرکتیں بتائیں ان کی جو نازیبہ ہوتی ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کو طلاق دے دو. تو آپ نے حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, آپ ان صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر مت دو. مطلب یہ کہ وہ عورت ایسی ہے کہ وہ رکھنے کے قابل نہیں ہے, لیکن اب تمہیں عشق کی حد تک محبت ہو گئی ہے, تو ایسا نہ ہو کہ برائی میں نہ پڑ جاؤ کسی نا. ایسی عورت کو چھوڑو گے تو اب تمہیں اس ڈیزائن کی دوسری ملے گی نہیں, وہ زیادہ خوبصورت تھی یا کیا مسئلہ تھا اس میں, تو پھر تمہیں وہی. ایک صاحب کی بیوی بد اخلاق تھی مگر خوبصورت بہت تھی, تو انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. اب ان کو اچھے اخلاق والی مل گئی, مگر اس کی شکل بیچاری کی بقول ان کے, آپ کوئی بھی نہیں جانتا نہیں ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں, اس لیے کوئی غیبت نہیں ہے, کسی کا راز فاش نہیں کر رہا. تو وہ میرے پاس آئے, کہنے لگے یار وہ پرانی بہت یاد آ رہی ہے. میں نے کہا کہہ رہا یار وہ ٹھیک ہے بد اخلاق تھی لیکن شکل اچھی تھی. کہہ رہے یہ اخلاق کی بہت, لیکن کہہ رہے شکل بالکل بھی اچھی نہیں ہے. تو میں نے کہا اب اس کو بھی گزارا کر لو. اب وہ ان کے ماشاءاللہ گزارا ہو رہا ہے, بچے بھی ہو گئے ان کے. میں نے کہا ورنہ جب اگلی ملے گی نا تو نہ اخلاق کی اچھی ہوگی اور نہ شکل کی ہوگی, پھر بولو کہ دوسری اخلاق کی تو اچھی تھی نا. تو شکر کرو جو بھی اللہ نے جس کو جو پیس دے دیا اللہ کا شکر ادا کرے. جو ملا صبر کرو, شکر کرو. دنیا میں سارے مزے دنیا میں نہیں ہوتے, پازیٹیو چیزوں کو دیکھو, نیگیٹو کو اگنور کرو. تو اب اللہ نے قرآن میں کیا کہا کہ اب اگر شادی کے بعد دوسرا میاں طلاق دے دے, فوراً دے دے, اگلے دن دے دے, 10 سال کے بعد دے دے, وہ اس کا ہیڈیک ہے, وہ ان کا آپس کا مسئلہ ہے. بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر دوسرا شوہر اس نیت سے طلاق دے دے کہ یہ پہلے شوہر کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے, اس کے اس سے بچے ہیں, اس کے جذبات و فیلنگ اسی کے ساتھ ہیں, میرے ساتھ یہ نباہ نہیں کرنا چاہتی, تو اس طلاق پہ اس کو ثواب ملے گا. مقصد تو راحت, طلاق اس لیے بری چیز ہے کہ اس سے نقصان ہوتا ہے نا. یہاں طلاق کا نقصان کے بجائے کیا ہو رہا ہے, فائدہ ہو رہا ہے. اور دوسری بات جو حلالے کا مقصد تھا وہ بھی حاصل ہو گیا. مقصد یہ تھا کہ جب مرد نے 3 طلاقیں دی تھیں تو طلاق میں یا تو عورت قصوروار ہوگی یا کون قصوروار ہوگا, آدمی. یہی مسئلہ ہے نا. اگر عورت قصوروار تھی تو اس کی زندگی میں نیا مرد آیا تو اس کو کمپیئر کرنے کا چانس دیا شریعت نے, دیکھو یہ بھی ہے وہ بھی ہے, دونوں میں زیادہ اچھا کون ہے. اب سوچ سمجھ کے جانا. جو جھگڑے ہو رہے تھے, اگر اس کا پرانا میاں غلط تھا تو وہ کبھی بھی پرانے کے پاس نہیں جائے گی, وہ
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ کہے گی اللہ نے میری جان چھڑا دی, میری زندگی میں ایک نیا مرد آ گیا, ایک اچھا آدمی مل گیا, میں اب آپ ہی کے ساتھ زندگی گزاروں گی, مجھے وہاں جانے کا کیا شوق ہے. دوبارہ اس کے پاس جانا چاہتی ہے, اس کا مطلب فالٹ کس میں تھا؟ عین ممکن ہے آپ میں فالٹ ہو. اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ جو ہے نا مرد کیسے ہوتے ہیں. اور مرد کی اگر غلطی تھی تو جب وہ دھکے کھائے گا نا, اس بیوی کو یاد کر کر کے روئے گا, تو اسے اندازہ ہوگا یار اس میں فالٹ تھے, مگر اب جو میں رشتے تلاش کر رہا ہوں اس سے بھی زیادہ فالٹ والے مل رہے ہیں. اور یار کم از کم بچوں کو تو پال رہی تھی نا, اب تو بچے بھی گئے, چلو کھانا نہیں بناتی تھی, خدمت نہیں کرتی تھی, تمیز سے بات تو کرتی تھی. وہ یادیں جب علیحدگی ہوتی ہے نا, یادیں تو پھر آتی ہیں. کہے گا یار یہ تو کسی اور کے نکاح میں چلی گئی یار, یہ تو بالکل اختیارات ختم ہو گئے. وہ 100 دفعہ سوچے گا. اگر وہ اپنے فیصلے پر نادم نہیں ہے, وہ کہہ رہے میں نے صحیح کیا, تو وہ دوبارہ کبھی بھی شادی, بولو بھائی, بولتے کیوں نہیں کرے گا. وہ کہے گا اچھا ہے کسی اور سے نکاح ہو گیا, فون کر کے اپنی پرانی بیگم کو بول دے گا اب اسی کے ساتھ رہنا, اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ میں آپ سے شادی کروں گا, ادھر ہی زندگی گزارو, ہنسی خوشی زندگی گزارو, میری جان چھوٹی, اچھا ہوا تمہیں بھی گھر مل گیا. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اگر وہ طلاق کے بعد دوبارہ نکاح کر رہا ہے, اس کا مطلب وہ یہ مان رہا ہے کہ غلطی طلاق دینے میں کس کی تھی؟ میری تھی. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ فلا جناح علیہما ان یتراجعا ان ظنا یقیما حدود اللہ, دونوں آپس میں شادی کر سکتے ہیں اگر ان کا خیال ہو کہ اب یہ جھگڑے نہیں ہوں. اس کو بھی سزا مل گئی اور آپ کو بھی سزا مل گئی. رہا ایک آخری بات بتا کے بیان ختم کرتا ہوں. بیان تو میرا ختم پہلے ہی ہو چکا ہے, جو جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں, تو یہ گریبی چل رہی ہے. بیان ختم ہو چکا تھا, جب مسائل شروع کر دوں نا میں, تو اس کا مطلب بیان ختم ہو چکا ہے, جو جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں. تو لوگ اس کو غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں, یہ ایک اہم بات ہے. لوگ کہتے ہیں غیرت کے خلاف ہے کہ 3 طلاقیں دی, ایک آدمی کی بیوی کسی دوسرے مرد کے پاس جائے پھر وہاں سے گھوم کے واپس ہے, غیرت کے خلاف ہے. یہ غیرت کے خلاف اس لیے نہیں ہے کہ جب آپ نے 3 طلاقیں دے دیں, عدت بھی پوری ہو گئی, تو وہ اب آپ کی بیوی ہے نہیں, وہ جہاں چاہے جس سے چاہے شادی. کسی کی طلاق یافتہ سے شادی کرنا غیرت کے خلاف نہیں ہے. آپ کا اس سے کوئی ریلیشن نہیں رہا, وہ جہاں چاہے شادی کرے. اب اگر وہ دوسرے مرد سے طلاق لیتی ہے تو یہ بھی غیرت کے خلاف نہیں ہے. عورتیں طلاق لیتی ہیں نا مختلف بیسس پر, تو غیرت کے خلاف ہے. کسی بھی بیس پہ طلاق لیتی ہے, کوئی بیس معقول ہو, پھر جب طلاق لینے کے بعد عدت بھی پوری کر لے, تو جیسے اس کا کسی اور مرد سے نکاح کرنا غیرت کے خلاف نہیں ہے, اپنے پرانے میاں سے نکاح کرنا بھی غیرت کے خلاف نہیں ہے. تو کون سا اسٹیپ ہے جو آپ کو لگتا ہے یہاں سے غیرت کے خلاف کام شروع ہو رہا ہے؟ تو اس لیے جو جائز حلال ہے وہ غیرت کے خلاف نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. علم معاشرے میں مارکیٹ میں شارٹ چل رہا ہے, بس تبصرے چل رہے ہیں آج کل معاشرے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.